کیا آپ یہ اہم معلومات جاننا چاہتے ہیں کہ ذوالفقار کس چیز کا نام ہے؟ اور یقیناً آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس تلوار میں ایسی کیا خصوصیات تھیں جو دوسری تلواروں سے اسے منفرد کرتی ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ تلوار کہاں سے آئی اور اس ذوالفقار تلوار کی شکل و صورت کیسی تھی؟ ان سب اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ذوالفقار امام علی علیہ السلام کی مشہور تلوار کا نام ہے، اور کیونکہ اس تلوار کی پشت ریڑھ کی مہروں کی طرح سیدھی تھی، اس لیے اس کو ذوالفقار کہا گیا۔ لوگوں کے درمیان ذوالفقار کے معنی امام علی علیہ السلام کی قدرت اور شجاعت ہے، اور مذہبی نگاہ میں آپ علیہ السلام کی تصویر اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ گویا آپ علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، اور یہ کہ اس تلوار کی شکل کیسی تھی اس بارے میں مختلف نظریے ہیں۔ اگرچہ اکثر اس تلوار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے 2 سر ہیں، لیکن عمدہ منابع نے اس کو عام تلواروں کی طرح کہا۔ تاریخ طبری میں کہا گیا ہے کہ جنگ احد میں ایک غیبی منادی کی آواز سنائی دی، جس میں کہا گیا علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اس تلوار کو ذوالفقار کا نام دینے کی 2 وجہ ذکر ہوئی ہیں، فقرہ اور فقرات۔ اس کی وجہ سے ذوالفقار کے معنی صاحب فقرات ہیں۔ فقرہ کے معنی کمر کا مہرہ ہے۔ کہا گیا ہے کیونکہ اس تلوار کی پشت ریڑھ کے مہروں کی طرح سیدھی تھی، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ فکر اور بے نصیبی۔ روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے اس تلوار کے نام کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی علیہ السلام نے اس تلوار ذوالفقار سے کسی کو ضرب نہ لگائی مگر یہ کہ اس کو دنیا میں اپنے خاندان اور بچوں سے دور اور آخرت میں بہشت سے دور کیا۔ عام لوگوں اور مذہبی نگاہ نظر میں اس تلوار کے 2 سر تھے۔ بعض منابع میں یہ نظر قابل قبول ہے، مثال کے طور پر مرزا کمی اور ابن شہر آشوب اس نظریے کو قبول کرتے ہیں، لیکن عمدہ منابع اس نظریے کو رد کرتے ہیں، جس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلم میں جب امام علی علیہ السلام کی تلوار کو جنگ بدر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ تلوار ابتدا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، اور یہ کہ ذوالفقار کس طرح امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچی، اس بارے میں مختلف نظریے موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے منسوب حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اسے آسمان سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ بعض دیگر روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تبارک و تعالی نے مجھے ذوالفقار عطا کی اور فرمایا اے محمد اسے لے اور اسے اہل زمین میں جو سب سے بہترین ہے اسے عطا فرما۔ میں نے عرض کیا خدایا وہ کون ہے؟ خداوند سبحانہ و تعالی نے کہا وہ زمین پر میرا خلیفہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک اور نظر کے مطابق ذوالفقار وہ خدیہ تھا جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا، اور یہ ذوالفقار منبع بن حجاج کے ہاتھ میں آ گئی، اور جنگ بدر میں امام علی علیہ السلام نے اسے قتل کیا، ذوالفقار اس سے لے لی۔ طبری کہتا ہے کہ تلوار آس بن منبع کی تھی جو جنگ بدر میں مارا گیا، اور یہ تلوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں اسے علی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس جنگ میں علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بہت جانثاری کی، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا اور کہا یہ فداکاری کی انتہا ہے جو علی علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں علی سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک آواز سنائی دی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔